وسلم کا یہ فرمان ہے جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ان کی اقتداء کی جائے۔ آپ پوری جتنی حدیثیں اس بارے میں تلاش کریے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ قدم سے قدم ملا لو، جی نہیں، کہیں نہیں ملے گا۔ آپ یہ کہتے تھے صفوں کا درست ہونا نماز مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یاد رہے ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھمبوں کے درمیان صف بنانے سے منع فرمایا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ صف بندی کریں اور بیچ میں کھمبا آ جائے، ایسی صف نہیں بنائیں، صف پوری ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے الوداع میں لوگ سڑکوں پہ نماز کر رہے ہوتے ہیں کہ جب امام رکوع میں چلے جائیں تب آپ رکوع میں جائیں، امام سجدے میں چلے جائیں تب آپ سجدے میں جائیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہیں واپس نہ کرے جو نماز کے اوپر دیکھیں، کہ جس نے رکوع میں پیٹھ سیدھی نہیں کی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کہ تم اس طرح نماز قائم کرو جس طرح مجھے نماز قائم کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ محترم سامعین کرام، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ شعبان کے مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اگلا مہینہ رمضان کا ہے۔ رب تعالی ہمیں ماہ رمضان تک صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچائے اور رمضان کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کا آسان ترجمہ یہ ہے: نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے ہوا کرو۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل یا سواریوں پر، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو اسی طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے جبکہ تمہیں علم نہیں تھا۔ حاضرین، ان دو آیات کی تفصیل اور توضیح وقت طلب ہے، مگر ان آیات کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں میں آج آپ تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز کی۔ تو یہاں ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو اس حکم میں خاص کر درمیانی نماز کی یہ والی نماز شامل تھی یا نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرو خاص کر درمیانی نماز کی، تو یہ درمیانی نماز کی حفاظت کا الگ سے جو حکم دیا گیا ہے، یہ درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو کہ حکم میں یہ نماز شامل تھی یا نہیں تھی؟ شامل تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 نمازوں کی حفاظت کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالی نے ان میں سے ایک نماز کا دوبارہ حکم دیا ہے حفاظت کا، کہ ان 5 میں سے ایک نماز ایسی ہے جس کی حفاظت زیادہ تاکیدی۔ دلائل مختلف ہونے کی وجہ سے جمہور علماء درمیانی نماز عصر کو کہتے ہیں، بعض دلائل کی وجہ سے کچھ علماء درمیانی نماز فجر کو کہتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اقوال ظہر کے بارے میں بھی موجود ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہماری زندگی میں نمازوں کی حفاظت ضروری ہے، مگر
کوئی ایک نماز ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کی زیادہ حفاظت کی ضرورت پڑ سکتی ہے. کسی کے لیے وہ فجر کی نماز ہو سکتی ہے، کسی کے لیے وہ ظہر کی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے عصر کی ہو سکتی ہے. مگر جس نماز کے چھوٹنے کا امکان زیادہ ہو اس کی حفاظت کا زیادہ خیال رکھا جائے. نمازوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں نکالنے کی کوشش کریں تو کم سے کم 3 مطلب نکلتے ہیں. پہلا مطلب یہ کہ نمازوں کی حفاظت کا مطلب نماز ادا کی جائے، قائم کی جائے، نماز کو بھولا نہ جائے. کیونکہ قرآن مجید میں بعض نمازیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں. اب نمازیں بھولنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ اگلا مہینہ رمضان کا ہے، رمضان میں سارے مسلمان کیا بن جاتے ہیں؟ نمازی. اور رمضان کے فوراً بعد اگلے سالوں تک نمازی نہیں رہتے. یہ نماز کو کیا کرنے والے لوگ؟ بھول جانے والے لوگ. ان سے کم درجے میں کچھ ایسے ہیں جو جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، باقی 6 دنوں کی نمازیں بھول جاتے ہیں. ان سے کم درجے کے وہ بھی ہیں جو روزانہ 2 3 1 4 نمازیں قائم کرتے ہیں اور 1 2 3 نمازیں بھول جاتے ہیں. تو یہ سبھی بھولنے والوں میں شامل ہے. اگر کوئی 11 مہینے کے لیے نمازیں بھول جاتا ہے تو وہ نمازیں بھولنے والا ہے. کوئی ہفتے بھر کے لیے نمازیں بھول جاتا ہے، کوئی ہر دن 1 2 نمازیں بھول جاتا ہے تو وہ نمازیں بھولنے والا ہے. اور یہ نمازوں کی حفاظت کا مطلب نہیں. ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں یہ سوچ کہاں سے آئی ہے کہ اگر 5 ٹائم نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم سے کم جمعہ پڑھ لو. اگر جمعہ نہیں پابندی کر پاتے ہو تو کم سے کم رمضان میں تو پڑھ ہی لو. اسلام نے ایسی کوئی تعلیم ہمیں نہیں دی. یاد رہے کہ فرض نمازوں میں ایسا کوئی فرق ہے ہی نہیں. نفل عبادات میں ہے کہ آپ ہر دن فرض نمازیں تو قائم کریں گے ہی کریں گے، مگر جب موقع آئے آپ فرض نمازوں کے علاوہ اپنی عبادات بڑھا لیں گے. رمضان میں آپ کی عبادت بڑھ جانی چاہیے، رمضان میں ہی عبادت ہو ایسا نہیں. اس کے بعد نمازوں کی حفاظت کا دوسرا مطلب ہے کہ نمازوں کی وقت کے ساتھ پابندی کی جائے. نمازوں کی پابندی وقت کے ساتھ کی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نماز قائم نہیں کرتے وہ تو نہیں کرتے، مگر جو نماز قائم کرتے ہیں ان میں بھی وقت کی پابندی کا خیال کم ہی لوگ رکھ پاتے ہیں. وقت کی پابندی کے خیال میں جو چیزیں ہم نہیں کر پاتے ہیں ان میں سے کیا ہے؟ کئی بار نمازیں ٹالتے اگلی نماز کے قریب یا پھر کئی بار تو وقت ہی نکال دیتے ہیں. اس طرح نمازوں کو ٹالنا وقت سے یہ نمازوں کی حفاظت میں نہیں ہے. قرآن مجید سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض. نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت متعین فرمائے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، ان 4 نمازوں کے بارے میں اول وقت میں ادائیگی افضل ہے، اور عشاء قدرے تاخیر سے، اتنی تاخیر سے کہ انسان کا حوصلہ باقی رہے، انرجی باقی رہے، اتنی تاخیر سے افضل ہے. عشاء تھوڑی تاخیر سے ہو، باقی 4 نمازیں. عام طور پر ہم اپنی نمازوں کو ٹالتے وقت سے آگے بڑھا لیتے ہیں، یہ حفاظت میں نہیں. جو لوگ باجماعت نماز ادا نہیں کرتے یہ نمازوں کی حفاظت میں نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے انہیں جماعت کا وقت معلوم ہے مگر وہ باجماعت نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، یہ نمازوں کی حفاظت میں نہیں شامل ہے. جو لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں ان میں بھی کوتاہی یہ رہتی ہے کہ وہ مسجد آنے کے لیے جماعت کا وقت ذہن میں رکھتے ہیں کہ اتنے بجے کھڑے ہوتے ہیں. اب جب اتنے بجے کھڑے ہونے کے لیے آئیں گے تو کئی بار وضو میں رکعتیں نکل جائیں گی، اور اگر رکعتیں مل بھی جائیں تو نوافل شروع کے اور اخیر کے سنتیں رہ جائیں گی. تو یہ بھی نمازوں کی پابندی میں یا حفاظت میں ایک کمی ہے کہ ہم جماعت کے ٹائم پر آئیں. یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سلام پھیرا جاتا تھا تو کبھی کبھار کوئی ایسا ہوتا تھا جن کی رکعتیں رہ گئی ہوتی تھیں. اور آج
مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنی یادداشت میں کوئی ایسی نماز پڑھی ہو، کوئی سی بھی ایسی نماز پڑھی ہو جن میں اچھی خاصی مصلیوں کی تعداد ہو اور سلام پھیرنے کے بعد کوئی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہو۔ یعنی اس زمانے میں کبھی کبھار کسی کی رکعت نکل جاتی تھی اور اس زمانے میں کبھی کبھار سب کو رکعت مل جاتی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سب کو ساری رکعتیں مل جاتی، یعنی رکعتیں چھوٹنا تو آج کی ایسی عادت ہے کہ آپ پوچھیں نہیں۔ یہ وقت کی پابندیوں میں نہیں، وقت کی پابندی میں ایک لازمی شے یہ ہے کہ ہم اور آپ نمازوں کے اوقات کی اس طرح پابندی کریں کہ اول وقت میں ہی نماز ادا ہو، اسے ٹالے بھی نہیں اور اگلے وقت میں پہنچ بھی نہ سکے۔ نمازوں کی حفاظت کا تیسرا طریقہ ہے کہ ہم نمازوں کے طریقے کی حفاظت کریں۔ یہاں بہت ساری غلطیاں ہیں اور آج کے خطبے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو نمازی ہیں وہ بھی اور جو نمازوں کو بھول جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کچھ ہی دنوں میں نمازی بن جائیں گے۔ ہم نمازی بننے والوں کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ سال بھر کہاں تھے۔ ہاں، نمازی بننے والوں سے ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اب آپ سال بھر کے لیے جدا نہ ہونا۔ آپ رمضان میں آئیں نماز کے لیے، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے، مساجد عبادت کے لیے نماز کے لیے آئیں، مگر اس بار ہماری گزارش ہوگی کہ آئے ہیں تو سال بھر کے نمازی بن جائیں، رمضان کے بعد غائب نہ ہو جائیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج نمازیوں کی ان کوتاہیوں کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے جن کی ضرورت اصلاح ہے۔ اگر اصلاح ہو جائے تو ہماری نمازیں بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی اور نمازوں کے اوقات کی پابندی کے بعد نماز میں طریقے کی پابندی کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 جو میں نے پڑھی اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم حالت خوف میں ہو، شاید اس حالت کو ہم سمجھ بھی نہ پائیں، جنگ کی حالت، جان جانے کا خطرہ ہے، کہیں بھی کسی بھی طرف سے انسان کی جان جا سکتی ہے، ایسی حالت اگر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا، ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ البتہ طریقے کی معافی ہے کہ آپ پیروں پر پیدل نماز قائم کر لو یا سواریوں پر نماز قائم کر لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، یعنی کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے، جس حالت میں ہم اور آپ ہیں۔ یاد رہے، حالت امن اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے جسے ہم اور آپ جب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کی مخالف حالت سے آشنائی نہ ہو۔ جو لوگ ہر وقت اس خوف میں جیتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلی صبح انہیں نصیب ہو یا نہ ہو، انہیں امن و امان کی قدر و قیمت محسوس ہو سکتی ہے۔ جب تم حالت امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہاں اللہ کو یاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ نماز، کیونکہ رجالن، پیروں پر، سواریوں پر جس ذکر کی بات چل رہی ہے وہ کون سا ذکر تھا؟ نماز۔ تو اس طرح اللہ کو یاد کرو، یعنی اس طرح نماز قائم کرو جس طرح علمکم، اس نے تمہیں سکھایا ہے، اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں سکھایا ہے، بلکہ نماز کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے جو احادیث میں، مگر قرآن میں اس تعلیم کو اللہ نے اللہ کی تعلیم کہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دین کے نام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سکھایا ہے وہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اب یہاں پر معلوم ہوا کہ ہمیں نماز حالت امن میں اس طرح ادا کرنی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے۔ ہم سب کو طریقہ نماز اچھی طرح سے معلوم ہے، بعض مقامات پر کوتاہیاں ہوتی ہیں، میں صرف ان مقامات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ شروعات کرتے ہیں لباس کی کوتاہی سے۔ یاد رہے، نماز میں مردوں کا سطر کندھے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا، اور نماز میں عورتوں کا سطر مکمل جسم ہے،
سوائے چہرہ اور ہتھیلیوں کے۔ یاد رہے بعض علماء عورتوں کا نماز میں قدم ڈھانکنا بھی ضروری قرار دیتے ہیں۔ اگر قدم بھی ڈھکے ہوں، یعنی پیر بھی اگر ان کی شلواریں اتنی لمبی ہوں کہ ان کے قدم بھی ڈھک جائیں تو زیادہ بہتر، زیادہ افضل ہے۔ مگر مرد اپنے لباس میں دو کمیاں کرتے ہیں۔ سطر چھپانے کی دو قسمیں ہیں، دونوں قسموں میں کمی ہو جاتی۔ مرد کو سطر تو چھپانا ہے، سطر چھپانے کے لیے دو چیزیں لازم ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا جسم چھپ جائے، اور دوسرا یہ ہمارے جسم کی بناوٹ چھپ جائے۔ سطر چھپانے کی دو قسمیں ہیں، پہلا یہ کہ سطر یعنی جسم چھپ جائے، اور دوسرا یہ جسم کی بناوٹ چھپ جائے۔ جسم کیسے چھپے گا؟ ہمارا لباس اتنا گاڑھا اور اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ اسے پہننے کے بعد ہمارے جسم کی رنگت اور جلد اور چمڑی دکھائی نہ دے۔ گرمیوں میں کئی بار ہم اور آپ اتنا باریک لباس پہن لیتے ہیں کہ سطر کے حصے بھی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اندر سے، سطر کا حصہ نہیں دکھنا چاہیے، یہ لباس کی کمی ہے۔ خواتین زندگی میں کبھی ایسا لباس اختیار نہیں کر سکتی ہیں جن لباس کے اندر سے ان کا جسم دکھائی دے۔ ایسی خواتین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فرمایا تھا کہ کچھ جہنمیوں کی قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے، بعد میں وہ قسمیں آئیں گی، جن میں سے ایک قسم یہ بتائی تھی کہ کچھ عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہمارے زمانے میں بدکار، فاجرہ اور بری عورتیں بھی ایسے لباس نہیں پہنتی ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود ان کی چمڑی دکھے، مگر ایک زمانہ آئے گا اس زمانے میں خواتین کپڑے پہنیں گی مگر وہ لباس پہنی ہوئی نہیں ہوں گی، وہ تو بے لباس ہی ہوں گی۔ قابل غور یہ ہے کہ اس زمانے میں کیا، آج سے 50 60 70 سال پہلے کا اپنے ملک کا معاشرہ پڑھیے، کسی دھرم کی کوئی خاتون جسم دکھنے والا لباس نہیں پہنتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صنفین من اہل النار لم ارہن، جہنمیوں کی دو قسمیں جن کو ابھی میں نے نہیں دیکھا ہے، یعنی ابھی اس طرح کے لوگ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ خیر، لباس باریک نہ ہو کہ جلد دکھے، اور لباس ٹائٹ نہ ہو کہ بناوٹ دکھے۔ اب خواتین میں بالکل جسم سے چپکا ہوا لباس اور جسم سے چپکا ہوا نیچے کا شلوار، جسے چوڑی دار وغیرہ کہیں، یا اس طرح ٹائٹ لباس جس سے جسم کی پوری بناوٹ ظاہر ہو رہی ہو، یہ ساتر لباس نہیں ہے، یہ سطر کو چھپانے والا لباس نہیں ہے۔ اور مرد اتنے ٹائٹ ٹی شرٹ اور ٹائٹ جنس پہن کر نماز قائم کریں کہ ان کے جسم کی ساری بناوٹ دکھائی دے رہی ہو، یہ سطر چھپانے والا لباس نہیں، یہ ساتر لباس نہیں ہے۔ اب یہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ کوئی اس طرف توجہ بھی نہیں کرتی۔ اس کے بعد دوسری غلطی ہوتی ہے، لباس ساتر نہ ہونے کے ساتھ ساتھ تنگ اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ مردوں نے انتہائی ٹائٹ لباس پہنا اور اوپر سے شرٹ ٹی شرٹ وغیرہ ایسی پہنی جو کہ سائز میں چھوٹی ہے، رکوع میں گئے کمر کا پورا حصہ اور انتہائی غیر مناسب حصے جو ہیں حالت نماز میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ قطعاً سطر چھپانے والا لباس نہیں ہے، اس طرف توجہ کرنی ہوگی۔ بے شمار نمازی ایسے ہوتے ہیں جن کے لباس ہی میں، جبکہ لباس شرائط نماز میں سے، شرائط نماز کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرط پوری نہ ہو تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ جیسے وضو شرائط نماز میں سے نا، وضو نہیں ہے تو ابھی یہ بتائیے کہ کسی نے وضو نہیں کیا، بس ہاتھ منہ دھو لیے، مطلب لگ بھگ وضو کر لیا مگر پورا وضو، نماز ہو جائے گی اس کی؟ تو آپ نے لگ بھگ سطر چھپا رکھا ہے، پورا سطر نہیں چھپایا ہے۔ قیام میں تو آپ کا سطر چھپ رہا ہے مگر رکوع اور سجدے میں آپ کا سطر کھل جا رہا ہے، کیسے آپ کی نماز ہو جائے گی؟ لگ بھگ سطر تو چھپائے، پورا سطر نہیں چھپایا۔ شرائط نماز میں خاص طور پر توجہ کی ضرورت ہے، اور ایسا لباس جو سطر ہی نہ چھپائے یہ تو کسی بھی حالت میں نہیں پہننی چاہیے، نماز کی حالت میں تو بالکل نہیں۔ یاد رہے سطر کے بارے میں، خواتین بھی بعض ایسے لباس پہنتی ان کی آستینیں
कलाई से ऊपर तक है, कलाई से ऊपर तक, यानी आधे हाथों तक की आस्तीनें, और वो समझ रहे हैं कि फुल आस्तीनें नमाज पढ़ रही हैं। जब तक कलाई तक उनकी आस्तीनें छुपी भी ना हो, उनका सतर नहीं छुपा है। उनको आस्तीनें इतनी लंबी या तो करनी होंगी या फिर ऐसा चादर इस्तेमाल करना होगा जो पूरी नमाज आस्तीनें छुपाए रखे। सजदे में भी जब वो सजदे में जा रही हैं, हाथ नीचे रखेंगे, पता चला हाथ खुल गया, तो पूरी नमाज में तो उनका सतर छुपा नहीं। लिहाजा सतर का ख्याल रखा जाए हालत नमाज में। उसके बाद नमाज की जगह के बारे में कुछ गलतियां होती हैं। ऐसी जगह जहां तस्वीर हो, हम नमाज कायम नहीं कर सकते। अब पता चला कि खवातीन घरों में नमाज कायम कर रही हैं और घरों को पूरा ऐसे सजा रखा है यादगारों से कि ये मेरी शादी की तस्वीर है, ये विलादत की तस्वीर है, ये बच्चे की पैदाइश की तस्वीर है। ये तस्वीरें फ्रेम करके घरों में, कमरों में रखना किस कदर खतरनाक है, ये एक अलग उन्वान। उन घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिन घरों में तस्वीर दिख रही होती। तो तस्वीर तो होनी नहीं चाहिए। हां, अगर हम कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं जहां तस्वीरें हैं और हमारे इख्तियार में नहीं है, तब इस तरह हम नमाज अदा कर सकते हैं कि हमारे सामने तस्वीर ना हो, दाएं बाएं पीछे हो तो ठीक है, जो हमारे इख्तियार में ना हो। लेकिन हमारे अपने घर में वो किसके इख्तियार में है? वो तो हमने अपनी मर्जी से तस्वीरें लगा रखी हैं। जगहों पर, उन जगहों पर नमाज अदा नहीं हो जहां तस्वीर है, याद रहे। कब्रिस्तान की तरफ रुक करके या कब्रिस्तान में नमाज की अदायगी ममनू, ये नमाज की जगहों के बारे में बात कोताही है। इसके बाद चले नमाज के अंदर की कोताहियां। नमाज के अंदर की कुछ कोताहियां जिनका ख्याल रखना जरूरी है। हम सब लोग नमाज में दाखिल होने के लिए अल्लाह अकबर कहने के साथ साथ ऐसा समझते हैं कि हाथ बांधना जरूरी है। जी नहीं, नमाज में दाखिल होने के लिए अल्लाह अकबर कहना शर्त है, हाथ बांधना शर्त नहीं है। कैसे? आप मस्जिद में आए हैं, नमाज हो रही है, बाजमात नमाज है, अब इमाम साहब खड़े हैं, क़याम में, आप आएंगे, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे, क्योंकि इमाम साहब हाथ बांधे हुए, इमाम की हालत में आपको शामिल होना है। मगर इमाम साहब रुकू में है, तो मैंने आमतौर पर लोगों को देखा है अल्लाह अकबर कहकर पहले हाथ बांधते फिर रुकू में जाते। ये हाथ क्यों बांधा आप? हाँ, आपको नमाज शुरू करने के लिए तकबीर कहनी है, जिसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। तहरीमा का माना होता है हराम करने वाला, और ये तकबीर हराम करने वाली तकबीर इसलिए है क्योंकि इस तकबीर से हम पर हलाल चीजें हराम हो जाती हैं। चलना, बोलना, इधर उधर देखना वगैरह वगैरह सब हलाल चीजें उस वक्त हमारे ऊपर अल्लाह अकबर कहें और दोनों हाथ उठाएं, क्योंकि तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथ उठाना लाजिम है। तकबीर तहरीमा कहें, दोनों हाथ उठाएं। दोनों हाथ उठाने के बाद आप देखें कि इमाम किस हाल में। अगर इमाम खड़े हैं तो आप दोनों हाथ बांध लें, इमाम रुकू में है तो आप हाथ उठाकर बिल्कुल कहां चले जाएं, बगैर हाथ बांधे आप रुकू में चले जाएं। इमाम सजदे में है तो अल्लाह अकबर कहें, दोनों हाथ उठाएं और सजदे में चले जाएं। इमाम तशहुद में है, आप अल्लाह अकबर कहें, दोनों हाथ उठाएं, और ये रफ़ैदैन आप तकबीर तहरीमा के लिए कर रहे हैं। मगर हाथ बांधना जभी है जब इमाम साहब हालत क़याम में हो, हाथ बांधे हुए हो। बात समझ में आ रही है? ये नमाज में शामिल होने में हमारी चूक होती है। नमाज में शामिल होने के लिए हम सफ वगैरह का ख्याल नहीं रखते, ये हमारी बड़ी कमियों में से एक कमी है। जैसे आप मस्जिद में आए, नमाज खड़ी है, आपको देखना है कि सफ में कहीं जगह तो नहीं है। अगर सफ में जगह है और आपने पीछे तन्हा नमाज अदा कर ली तो आपकी नमाज नहीं होगी। जिसने सफ के पीछे तन्हा नमाज अदा की उनकी नमाज नहीं है। यह अबू दाऊद और तिरमिजी की बात हदीस। याद रहे, आपको सुनकर सख्त लगेगा, बाज उलमा का कहना है कि सफ में जगह हो या ना हो, जितनी नमाज आपने तन्हा पढ़ी है वो याद रखें, और अगर आपको कोई साथी मिल जाए तो वहां से अपनी नमाज काउंट करें और उससे पहले की पूरी नमाज दोहराएंगे। बाज़ उलमा यहां तक कहते हैं। अलबत्ता बेहतर बात यही है कि सफ में जगह हो और आपने पीछे नमाज पढ़ी है तो आपकी नमाज, लेकिन अगर सफ में जगह नहीं है तो अल्लाह ताला किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ
ہمارے لیے نماز میں آنا ضروری ہے، کسی کو ساتھ میں پکڑ کے لانا یہ لازم نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم آئیں تو دیکھیں کہ جگہ تو نہیں، پھر جگہ ہے تب آپ دیکھیں کہ امام صاحب کے حساب سے آپ کو کس طرف کھڑا ہونا ہے۔ یہ عجیب کوتاہی ہے کہ اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو داہنے طرف سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو رہے ہیں تو بائیں کی طرف سارے کے سارے کھڑے ہو گئے۔ جی نہیں، آپ آئیں گے اور پہلے تو دیکھیں گے جگہ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس طرف کھڑا ہونا ہے۔ یاد رہے ہمارے اوپر یہ حکم ہے کہ امام کو بیچ میں رکھو، اور امام اگر دونوں طرف سے بالکل بیچ میں ہیں اور آپ آئے ہیں تو ایکسٹرا جو لوڈ ہوگا وہ داہنی طرف ہوگا۔ کس طرف ہوگا؟ داہنی طرف ایکسٹرا جو ہوگا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ امام کے پیچھے ٹھیک ایک آدمی کھڑے، ادھر تین ہے ادھر تین ہے، یعنی کہ امام ابھی بالکل بیچ میں، تو آپ چوتھے داہنی طرف کھڑے ہو جائیے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا جو آئے گا اسے لازماً دیکھنا ہے کہ بھئی تین ادھر ہیں چار ادھر ہیں، تو انہیں بائیں طرف کھڑے ہو گئے، یہ نہیں کہ وہ اسی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اگر مسجد میں جگہ ہے تو صفوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ کھمبوں کے بعد کھڑا ہونا تبھی جائز ہے جب مسجد میں جگہ فل ہو گئی ہو، پر ہو گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھمبوں کے درمیان صف بنانے سے منع فرمایا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ صف بندی کریں اور بیچ میں کھمبا آ جائے، ایسی صف نہیں بنائیں، صف پوری ہونی چاہیے۔ ہاں جب جگہ نہیں ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے الوداع میں لوگ سڑکوں پہ نماز کر رہے ہوتے، جگہ نہیں ہے تو کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ صفوں کے بیچ میں کوئی کھمبا آئے، کچھ بھی آئے، جہاں جگہ ملے، مگر جگہ ہیں تو کھمبوں کے بعد نہیں کھڑے ہوں، بیچ میں کھمبوں سے صف کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مسجد میں آئے، نماز کھڑی ہے یا نہیں کھڑی ہے، صف بندی کر رہے ہیں۔ صف بندی میں لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ کہ کئی بار لوگ اپنے برابر کے نمازی پر چڑھ جاتے ہیں کہ بھئی نمازی کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا مطلب چڑھ جانا تو ہے نہیں کہ آپ انہیں کچل دیں، مسل دیں، اور کئی بار لوگ نمازی سے بہت دور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس قدر سنگین جرم اور غلطی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کے بارے میں انتہائی تاکید فرمائی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کیا کرو ورنہ دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، صفیں سیدھی کیا کرو ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ آج حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ مساجد میں آتے اور آ کر دیکھتے ہیں کہ مجھے کہاں کھڑا ہونا پڑے گا، اور جہاں کھڑا ہونا پڑے گا اگر وہاں کوئی پسندیدہ آدمی نہیں ہے تو واپس چلے جاتے کہ میں اس کے برابر میں نہیں کھڑا ہوں گا۔ ایسی دوری اور ایسی دشمنی اور عداوت ہماری مغفرت کے لیے رکاوٹ ہے۔ یاد رہے ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں بغض ہے ان کے علاوہ اور جو شرک کرتے ہیں ان کے علاوہ باقی کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نماز میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ مجھے اس کے برابر میں نہیں کھڑا ہونا ہے، اس کے برابر میں نہیں کھڑا ہونا ہے، چاہے جماعت نکل جائے چاہے نماز نکل جائے۔ یہ صفوں کی درستگی کے خلاف، اس طرح صفیں درست نہیں ہوں۔ صفوں میں ایک دوسرے سے خوب مل کر کھڑا ہونا چاہیے۔ یاد رہے ہمارے پیر اتنے نہ کھلے کہ پیر مل جائیں اور کندھے نہ ملے، اور ہمارے پیر اتنے تنگ نہیں ہو جائیں کہ کندھے ملے اور قدم نہ ملے۔ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ قدم ملا لو یا فلاں ملا لو، یہ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ صفوں کو درست کر لو، خوب مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ کیا کہتے تھے؟ خوب مل کر۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملنے کا مطلب صرف قدم ملانا نہیں ہوتا ہے، اوپر سے نیچے تک مل جانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ خوب مل کر کھڑے ہو۔ آپ پوری جتنی حدیثیں اس بارے میں تلاش کریے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ قدم سے قدم ملا لو، جی نہیں، کہیں نہیں ملے گا۔ آپ فرماتے تھے مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر یہ کہتے تھے کہ صفوں کے بیچ میں کھلی جگہ نہ چھوڑو۔ آپ یہ کہتے تھے صفوں کا درست ہونا نماز مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آپ یہ کہتے تھے کہ صفوں کا درست ہونا نماز کا حسن ہے۔ آپ یہ کہتے تھے کہ صفوں میں اپنے ساتھی نمازی کے لیے نرم رہا کرو۔ کیا مطلب ہوتا ہے نرم رہنے کا؟ کچل مت دیا کرو ان کو۔ کیا مطلب ہوتا ہے نرم رہنے کا؟ کہ آپ کے سجدے ایسے نہیں ہو جائیں کہ سب کے لیے سجدہ ہی مشکل ہو جائے۔
क्या मतलब ہوتا ہے اپنے ساتھی کے لیے نرم ہو جانے کا؟ کہ آپ بیٹھے تو ایسے پھیل کے نہ بیٹھ جائیں کہ آس پاس کے مسلیوں کو جگہ ہی نہ ہو۔ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے فرماتے تھے کہ ساتھی نمازیوں کے لیے نرم ہو جایا کرو، یعنی آپ اپنے دونوں طرف کے نمازی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے کہا کرتے تھے۔ یہ صف کی غلطیاں ہیں۔ اس کے بعد جب ہم دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، تب ہماری غلطیاں کیا ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ کانوں کے لو کو چھوتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی دلیل۔ رفع یدین کا مطلب ہوتا ہے ہماری دونوں ہتھیلیاں بالکل قبلے کی طرف، انگلیاں نارمل حالت میں ہوں اور ہاتھ کندھوں سے لے کر کان کے لو تک اٹھ جائیں، یعنی ہاتھ اس طرح اٹھے ہوں کہ کندھوں سے کان کے لو کے برابر آ جائیں۔ چھونے کا تو اب لوگ اللہ اکبر یہ والا، بلکہ مطلب سینے تک بھی ہاتھ نہیں، اللہ اکبر، اور پھر ایسے ہاتھ اس طرح، یہ کون سا رفع الیدین ہے؟ یہ تو شریعت میں کہیں مذکور نہیں کہ بس تھوڑا سا اشارہ کر دینا۔ رفع الیدین کا مطلب دونوں ہتھیلی بالکل قبلہ کی طرف کر کے، ہاتھ اچھی طرح کھول کر کندھوں یا کان کے لو تک ہاتھ اٹھانے کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ آپ نماز میں 4 جگہوں پر رفع الیدین کریں گے۔ جب نماز شروع کریں گے تب، جب رکوع میں جائیں گے تب، جب رکوع سے اٹھیں گے تب، اور جب 2 رکعت پڑھ کر اٹھیں گے تب۔ 4 بار رفع یدین نہیں کرنا ہے، 4 جگہوں پر رفع یدین کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 4 جگہیں جتنی بار آ جائیں، 4 جگہوں پر، اور یہ رفع یدین کا طریقہ ہوگا بے شمار۔ اللہ اکبر! اتنی کون سی جلدی ہے کہ میں ہاتھ تھوڑا سا ہلایا اور باندھ لیا؟ پراپر طریقے سے رفع الیدین کیا کریں، یہ ہاتھ اٹھانا نہیں ہے۔ رفع الیدین اس طرح کیا کریں۔ اس کے بعد رکوع میں غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم اور آپ کئی بار امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، کئی بار امام سے پہلے سجدہ میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے، امام صاحب اور آپ دونوں نماز ادا کر رہے ہیں، آپ امام کے پابند ہیں، کتنی جلدی مچا لیں، سلام تو پہلے پھیر نہیں سکتے، تو کیوں جلدی مچا رہے ہیں؟ ہاں بھائی، امام صاحب کو بہت ٹائم لگ رہا ہے پڑھنے میں، آپ جلدی پڑھ کے سلام پھیر کے چلے جائیں گے؟ سلام جب ہی پھیریں گے نا جب امام سلام پھیریں گے، تو جلدی مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، امام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ان کی اقتداء کی جائے، اور اقتداء کا معنی ساتھ ساتھ کرنا نہیں ہوتا، پہلے کرنا تو ہوتا ہی نہیں ہے، ساتھ ساتھ کرنا بھی نہیں ہوتا۔ اقتداء کا معنی پیچھے پیچھے کرنا، بعد میں کرنا۔ لہذا باقاعدہ تفصیلات موجود ہیں کہ جب امام رکوع میں چلے جائیں تب آپ رکوع میں جائیں، امام سجدے میں چلے جائیں تب آپ سجدے میں جاؤ، امام سجدے سے اٹھ جائیں تب، خاص طور پر جب امام 1 رکعت پڑھ کر اٹھ رہے ہوتے ہیں تو امام جلسے استراحت کر کے اٹھتے ہیں، پتہ چلا کہ پیچھے کی ساری صفیں کھڑی ہیں۔ ہاں، امام کون ہے سمجھ بھی نہیں آتا ہے، پیچھے والے یا آگے والے۔ امام سے پہلے ہرگز آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، یہ بہت اچھی طرح ذہن میں رہے۔ نماز میں اوپر کی طرف، آسمان کی طرف دیکھنا سختی سے منع ہے۔ اچھی طرح یاد رہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہیں واپس نہ کرے جو نماز میں اوپر دیکھتے ہیں۔ کئی بار لوگوں کو دیکھا گیا کہ رکوع سے اٹھتے ہیں تو سیدھا اوپر دیکھتے ہیں، یہ نماز میں کوتاہی ہے، غلطی ہے۔ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے۔ اس کے بعد رکوع میں پیٹھ کمر کے برابر، سر پیٹھ کے برابر، دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ کر، دونوں ہاتھ کمان کی تانت کی طرح بالکل کھینچا ہوا سیدھا ہونا چاہیے۔ یہ رکوع کا طریقہ ہے، یاد رہے، پیٹھ کمر کے برابر، سر پیٹھ کے برابر، دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہونے چاہیے، رکھے ہوئے نہیں۔ کیا کرے ہوئے ہونے چاہیے؟ پکڑے ہوئے، اور ہاتھ دونوں بالکل سیدھے۔ یہ طریقہ ہے رکوع کا، اور باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ جس نے رکوع میں پیٹھ سیدھی نہیں کی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایسی حدیث موجود ہے، جن کو چاہیے تلاش کر لیں۔ اب پتہ چلا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ رکوع میں ایسے جھکتے ہیں جیسے جھکنا نہیں چاہتے، اور کچھ لوگ ایسے جھکتے ہیں جیسے سیدھا ہی رہنا نہیں چاہتے، کچھ تو بالکل ہی نیچے پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ ذرا سا یوں کر کے۔ یاد رہے، یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ ان کے لیے جو صحت مند ہیں۔
جو مریض ہیں, جو بیمار ہیں, جن کو تکلیف ہے, جن کو پریشانی ہے, پہلے ہی آیت پڑھ دی گئی کہ حالت خوف کا طریقہ الگ ہے, حالت امن کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. یعنی اگر کسی کو مجبوری ہے تو مجبوری پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا ہے. جس انسان سے جو رکن ادا نہ ہو سکے اس کے لیے اس رکن کی ساقط ہو گئی, چھوٹ ہو گئی. یہ ان کے لیے بتایا جا رہا ہے جو کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے. اگر آپ اپنی پیٹھ کو کمر کے برابر بالکل 90 ڈگری نہیں موڑتے ہیں, بالکل کمر کے برابر نہیں کرتے ہیں, رکو ہی نہیں, پیٹھ آپ کی بالکل کمر کے برابر ہونی چاہیے. اور سر, کچھ لوگ سجدے کی جگہ دیکھنے کے لیے ایسے سر اٹھا لیتے. کہیں شریعت میں رکوع کی حالت میں کہاں دیکھیں اس کا حکم نہیں ہے, سجدے کی جگہ دیکھنے کا حکم بھی نہیں ہے, اور یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ انگلیوں کے انگوٹھے کو دیکھو کیونکہ وہیں سے جان نکلے گی. ہمیں تو کہیں نہیں ملی یہ بات. آپ کو رکوع میں یہ دھیان دینا ہے کہ آپ کی پیٹھ کمر کے برابر اور سر پیٹھ کے برابر, ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑے ہوئے اور ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے. یہ رکوع ہے. ہو گئی بات, یہ رکوع آپ کی صحیح ہوگی. رکوع کے بعد کچھ لوگ سیدھے اٹھتے بھی نہیں ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں. یاد رہے ان کا رکوع ان کے سجدے سے الگ ہی نہیں ہوا, لہذا یہ دوسرا رکن کیسے مانا جائے گا. رکوع کے بعد پورا سیدھا ہونا ہے, رفع الیدین کرنا ہے, سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ربنا ولک الحمد کہنا ہے, پھر حمدن کثیرن پڑھنے کا آپشن بھی ہے. مکمل سیدھا ہونے کے بعد آپ کو اگلی بار جو کرنا ہے وہ سجدے میں جانا ہے. سجدے میں جانے کے لیے جو کوتاہیاں ہم کرتے ہیں, کئی بار امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں, یہ نہیں کرنا ہے. سجدے میں جا رہے ہیں تو سجدہ 7 اعضاء پر ہونا چاہیے, یہ ذہن میں رہے. سجدہ 7 اعضاء پر. 7 اعضاء کا مطلب دونوں قدم, دونوں گھٹنے, دونوں ہاتھ, پیشانی اور ناک, یہ ایک پیشانی اور ناک, اور یہ 6 چیزیں. کبھی کبھی پیچھے سے پیر اٹھا ہوا ہے, یہ نہیں ہے سجدہ. کبھی کبھی پیچھے سے پیر صرف ٹکا ہوا ہے, انگلیاں قبلہ کی طرف موڑنے کی کوشش کرنی ہے حالت سجدہ میں. اور کئی بار انسان کے دونوں ہاتھ زمین پر بچھے ہوئے ہیں, یہ سجدہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی طرح سجدے میں اپنے بازو نہ بچھاؤ. کئی بار لوگوں کے بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہیں, یہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کے پہلو الگ رہیں پسلیوں سے, آپ کی کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں, آپ کے 7 اعضاء زمین پر اچھی طرح ٹکے ہوئے ہوں, یہ آپ کا سجدہ ہے. پیٹھ بالکل سجدے میں بھی سیدھی ہونی چاہیے. ہاں, جب آپ جماعت کی نماز میں ہیں تو آپ کو کوہنی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اتنا ہی رکھیں جتنے میں ساتھی نمازی کو تکلیف نہ ہو. جب آپ تنہائی میں ہیں تب یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہیں. با جماعت نماز میں آپ کو ساتھی نمازیوں کا خیال رکھنا ہے. یہ آپ کے سجدے ہو گئے. خواتین کے لیے سجدے کا الگ طریقہ مستند اور اوتھینٹک احادیث سے ثابت نہیں ہے, بلکہ صحیح بخاری وغیرہ میں عام حکم ہے کہ تم اس طرح نماز قائم کرو جس طرح مجھے نماز قائم کرتے ہوئے دیکھتے ہو. شریعت کا ہر حکم مرد عورت کے لیے یکساں اور برابر ہوتا ہے جب تک کسی کے لیے الگ حکم ثابت نہ ہو جائے. نماز میں کوئی الگ طریقہ خواتین کے لیے ثابت نہیں ہے, لہذا مرد و عورت کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے. شرائط وغیرہ میں چیزیں ثابت ہیں, وہ الگ ہیں. مردوں کا سطر الگ, عورتوں کا سطر الگ. یہ نماز کا اندر نہیں ہے, نماز سے پہلے کی چیز ہے. جو ثابت ہے وہ نماز سے پہلے کی چیزیں. نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کے بعد ہم نماز میں جو غلطی کرتے ہیں وہ آخری رکعت میں کرتے ہیں. تشہد میں انگلی کے بارے میں ہم سے جو چوک ہوتی ہے, یہ آج بتانے کی آخری چیز ہے. ہم میں سے کئی لوگ تشہد میں بیٹھتے ہیں اور اشہدو اللہ الہ میں انگلی اٹھاتے ہیں, الا اللہ میں گرا دیتے ہیں. کئی لوگ اس سے آگے پیچھے انگلی اٹھاتے ہیں, گرا دیتے ہیں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں شروع سے اخیر تک انگلی سے اشارہ کرتے تھے. انگلی سے اشارہ کرتے تھے شروع سے, اتحیات شروع کرنے سے لے کر سلام پھیرنے تک انگلی سے اشارہ کرتے تھے. ایک بات یہ تو جو لوگ اشہد اللہ الہ میں اٹھاتے ہیں, اللہ میں گرا دیتے ہیں, جو لوگ بیچ میں کہیں بھی اٹھاتے ہیں گرا دیتے ہیں, یہ طریقہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. دوسری کمی ہماری طرف سے یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ
اشارہ اور حرکت میں فرق نہیں کر پاتے. ہم لوگ اشارہ اور حرکت میں فرق نہیں کر پاتے. یاد رہے نماز میں تشہد کی حالت میں انگلی کا اشارہ الگ چیز ہے اور انگلی کی حرکت الگ چیز ہے. دیکھیں میں آپ سے کہوں کہ آپ اشارہ کر کے بتائیے کہ کس چیز کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ اشارہ انگلی کو ایک طرف پوائنٹ کر کے کریں گے یا ہلا کے کریں گے؟ ایک طرف, یہ پنکھا ہے, یہ لائٹ ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ہماری انگلی جس طرف پوائنٹ ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اشارہ. تو اشارہ یہ نہیں ہے, یہ حرکت ہے. اس کا ذکر بعد میں آئے گا. اشارہ کیا ہے؟ انگلی کو ایک طرف پوائنٹ کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنی بیچ کی انگلی کو موٹی انگلی کے ساتھ ملا کر راؤنڈ بناتے تھے, حلقہ بناتے تھے. یہ سبابہ ہے, اس سے اشارہ کرتے تھے. یاد رہے اشارہ ایک طرف پوائنٹ کرنے کو کہتے ہیں, اشارہ کرتے, اور آخر کے دونوں انگلیاں بند کر لیتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی کیفیت ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ اشارہ ہے. اب سنن نسائی کے اندر حدیث ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے اشارے کو حرکت دیتے ہوئے دعا فرما رہے ہیں. اپنے اشارے کو حرکت دیتے ہوئے دعا فرما رہے ہیں. یعنی نماز میں اشارہ کا تعلق تشہد سے ہے اور حرکت کا تعلق دعا سے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اشارہ مطلب ہی حرکت ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, ہمارے ذہن میں ایک اور چیز چلتی ہے. بیہقی کی ایک روایت ہے کہ یہ شیطان پر ہتھیار سے زیادہ بھاری ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ حرکت بھاری ہے. جی نہیں, ہمارا یہ اشارہ شیطان پر ہتھیار سے زیادہ بھاری ہے. حرکت کا تعلق شیطان کو تکلیف پہنچانے سے ہے ہی نہیں. حرکت کا تعلق تو دعا سے ہے. دعا میں آپ تکلیف کہاں پہنچا رہے ہیں؟ اشد 2-4 منٹ زیادہ ہو سکتے ہیں, میں ذرا بات پوری ہی کر دوں. نماز کے لیے اذان کہی جائے تو شیطان ہوا چھوڑتا ہوا بھاگتا ہے. سب نے سن رکھی ہے. اذان پوری ہو جائے واپس آ جاتا ہے. اقامت ہوتی ہے, شیطان پھر بھاگتا ہے یا نہیں؟ اب یہ بتائیے کہ اذان سے بھی شیطان بھاگتا ہے, اقامت سے بھی شیطان بھاگتا ہے, تو اقامت اسی والی مائک میں کہہ کر زور سے دور تک کیوں نہیں بھگاتے؟ آئی بات سمجھ میں یا نہیں؟ بھائی اذان کہتے ہیں مائک سے, کیوں؟ کیونکہ جو لوگ مسجد نہیں ہیں ان کو مسجد بلانا ہے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا, اب آپ مساجد میں آ جائیے. مگر اقامت اس لیے کہتے ہیں کہ جو مسجد آ چکے ہیں ان کو خبر دی جائے کہ اب جماعت کھڑی ہو رہی, یہی نا؟ تو مسجد میں آواز پہنچانے والی آواز سے ہم اقامت کہتے ہیں, اور محلے میں آواز پہنچانے والی آواز سے ہم. اب کوئی یہ لاجک لگائے کہ یار شیطان کو بھی تو بھگانا ہے, ہم اقامت بھی کس سے کہیں گے؟ مائک سے کہیں گے, اور ایسے کہیں گے طاقت لگا کے کہ زور سے بھاگ جائے. بھائی آپ شیطان کو بھگانے کے لیے وہ کام نہیں کر رہے ہیں, شیطان بھاگتا ہے, آپ کو تو ویسے ہی کرنا ہے جیسے شریعت کا طریقہ ہے. اذان کے حساب سے کہیں گے اور اقامت. اب ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ شیطان کو مار رہے ہیں, اور جب مار رہے ہیں تو ہلکی کیوں مارے, پھر ہم پٹک پٹک کے مارتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس سے کیا کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. یاد رہے پوری شریعت میں کہیں بھی تشہد میں انگلی کی حرکت کی کیفیت نہیں بتائی گئی. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی نماز میں تشہد میں انگلی کو جو حرکت دیں گے, یہ حرکت کتنی شدید ہوگی, کتنی تیز ہوگی, کتنی اوپر نیچے ہوگی, دائیں بائیں ہوگی, راؤنڈ ہوگی, یہ کیفیت شریعت میں کہیں نہیں بتائی گئی. ہاں یہ ضرور کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارے کو حرکت دے کر دعا فرماتے تھے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اتحیات پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی محمد میں ایک حرکت دیجئے, اللہم بارک علی محمد میں ایک حرکت دیجئے, پھر جب اخیر میں آپ دعا کریں تب حرکت دیجئے, مگر اس طرح حرکت دیجئے کہ نماز سے پہلے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم کہ اپنے ساتھی کے لیے نرم ہو جاؤ, اس کا خیال رہے کہ آپ کی حرکت آپ کو یا کسی کو نماز میں خلل ڈالنے والا
نہ ہو، ایسی جنٹل، ایسی سنجیدہ حرکت ہو کہ بہت معمولی حرکت جو آپ کو پتہ چلے، رب کو پتہ چلے، اس کے ذریعے آپ دعا کریں۔ نماز میں شدت سے حرکت کا حکم کہیں شریعت میں نہیں ہے۔ یاد رہے اشارہ الگ چیز ہے اور حرکت، اشارہ شیطان پر بھاری ہے، حرکت تو دعا کے لیے۔ یہ نماز کی چند کوتاہیاں تھیں، اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں محفوظ رہیں گی۔ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کے اوقات کی پابندی کریں، نمازوں کے طریقوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے طریقے پر نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی حفاظت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز درست ادا کرنے والا بنائے۔ سماج اور معاشرے میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ کچھ گزارشات آئی ہیں ان کے لیے بھی، اور جو نہیں آئی ان سب کے لیے شفا کی دعا ہے۔ بعض موتیں واقع ہوئی ہیں ان کی طرف سے بھی گزارشات آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں رب تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو دنیا میں باقی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کی مرضی کی زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔